السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ میرے دوستو؟ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ کئی دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر ہمارے بھائی قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ قرآن جو پڑھتے ہیں ان کے مخارج درست نہیں ہوتے، اور مخارج درست اس لیے نہیں ہوتے کہ جن سے انہوں نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے ان کے خود کے مخارج درست نہیں ہوتے۔ پڑھانے والا جب غلط ہوگا تو پڑھنے والا تو اپنے آپ ہی غلط بن جائے گا اور غلط پڑھے گا۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ سب حضرات کو بہترین اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سکھاؤں۔ اس لیے میں یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ قرآن کی جو فضیلت ہے بخوبی آپ جانتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اور افضل العبادات تلاوت القرآن، یہ بھی حدیث پاک ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کی آیت ہے۔ ورتلناہ ترتیلا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ ان تمام آیات میں قرآن کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو بہترین پڑھنے کا حکم دیا، یعنی کہ قرآن کی فضیلت اس کے اندر بھی بیان کی، اور فرمایا کہ جیسا حق ہے قرآن کو پڑھنے کا ویسا اس کی تلاوت کی جائے۔ یہ تمام آیات و تمام احادیث یہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہم قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ تو میں اس پروگرام کو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور انشاءاللہ میں یسّر قرآن سے آپ کو پڑھنا سکھاؤں گا، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ انشاءاللہ آپ بہت جلد قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اس لیے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جب اس پروگرام کو سنیں آپ تو یا تو کانوں میں ایئر فون استعمال کریں یا بڈس استعمال کریں، جو چیز میں قرآن کے متعلق سمجھاؤں آپ کو تو وہ بالکل مس نہیں ہو آپ سے، تبھی آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ میں چاہتا ہوں لفظ ٹو لفظ بالکل صحیح طریقے سے آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم آج کا پہلا سبق یعنی کہ سبق نمبر 1 ہم آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ آپ تیار رہیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں الف سے لے کے یا تک، یہ اصل میں تجوید کی زبان میں ان کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں اور حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ یہ اصل میں 29 ہوتے ہیں، 29، جن کو ہم جیسے انگلش میں الفابیٹ کہلاتے ہیں، اے سے لے کے زیڈ تک، تو اس کو الفابیٹ انگلش میں کہتے ہیں، اور ان کو جو ہے عربی میں بولتے ہیں حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کے 29 ہوتے ہیں۔ پورا قرآن انہی کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں ہم الف با تا سا۔ بہت سی جگہ جو ہے اس کو پڑھانے والے پڑھا دیتے ہیں الف بے تے ثے جیم حے خے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے الف با تا ثا جیم حا خا دال زال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف۔ یہ اصل میں موٹا، اس کو جو ہے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے یہ، اور یہ باریک کاف، یہ قاف، یہ کاف، لام میم نون واو ہا، ہے نا۔ اس کو بہت سی جگہ پڑھاتے ہیں ہاد و چشمی، ہید و چشمی پڑھاتے ہیں، لیکن صحیح کیا ہا۔ حمزہ، یہ حمزہ ہوتا ہے، حالانکہ دیکھیں گے آپ تو عین کی شکل جو اوپر کی ہوتی ہے اور حمزے کی شکل ہو بہو ہوتی ہے اوپر کی، لیکن یہ آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے حمزے میں اور عین میں فرق کیا ہے۔ ابھی تو فی الحال آپ یہ دیکھیں، اس کو بولتے ہیں حمزہ یا۔ یہ حروف تہجی ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں یہ۔ اور سب سے خاص اس میں یہ چیز ہے کہ آپ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ نقطوں کی پہچان آپ کو بہت اچھے سے کرنی ہے، کیونکہ بے کا نقطہ ہمیشہ نیچے آئے گا، شکل بدل جائے گی آگے چل کے، حروف کی، ان حروفوں کی شکل تبدیل ہو جائے گی آگے چل کے، لیکن نقطے کبھی تبدیل نہیں ہوں گے۔ نقطے وہیں ہوں گے، جیسے با کا نقطہ نیچے ہے تو نیچے ہی آئے گا، تاکہ نقطے اوپر 2 ہیں تو 2 ہی آئیں گے، سا کے نقطے 3 ہیں اوپر ہی آئیں گے۔ جیم کی یہ جو شکل ہے اوپر والی، اب آپ غور سے دیکھیں گے تو جیم کی شکل
اور ہے کی شکل یعنی کہ ہا کی شکل اور خا کی شکل سیم ٹو سیم ہے، لیکن فرق کیا ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے؟ وہ ہے نقطوں کا، کہ اگر یہ اوپر والی شکل ہے اور اس کے نیچے نقطہ آئے گا آگے چل کے تو سمجھ لیجئے گا جیم ہے، اور اگر یہ اوپر والی شکل خالی ہے کچھ نہیں ہے اس کے اوپر تو سمجھ لیجئے گا ہا ہے، اور ایک نقطہ ہے اوپر تو سمجھ لیجئے گا خا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے تو دال اور زال کی شکل صورت ایک جیسی ہے، ڈفرینس ہے نقطے کا، کہ دال خالی ہوتا ہے اور زال کے اوپر نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ را اور زا کی شکل صورت ایک جیسی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ را خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ سین اور شین کی شکل بھی سیم ٹو سیم یعنی کہ بالکل ملتی جلتی، لیکن ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے اس میں کہ شین کے بڑا شن جو ہوتا ہے اس کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ سواد اور دواد کی شکل سیم ٹو سیم، ڈفرینس کیا ہے کہ سواد خالی ہوتا ہے اور دواد کے اوپر ہمیشہ ایک نقطہ آتا ہے۔ تو اور یعنی کہ طا اور زا کی شکل بھی سیم ٹو سیم، لیکن ڈفرینس دونوں میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ طا خالی ہوتا ہے اور زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آن غین کی بھی یہی دیکھیے، عین غین کی بھی یہی ہے کہ شکل ایک جیسی ہے لیکن غین کے اوپر نقطہ ہوتا ہے، عین خالی ہوتا ہے۔ فا تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے اور قاف جو ہوتا ہے بالکل گول ہوتا ہے بالکل، لیکن اگر شکل دیکھیں تو دونوں کی سیم ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے شکل اس کی بھی گول گول ہے اوپر اور قاف کی بھی گول گول ہے، لیکن نقطے کا کھیل، نقطہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر یہ 2 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کاف سمپل، لام میم نون ہمیشہ یہ دیکھیے گول ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس لیے آپ کو باریکی سے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر نقطوں میں بچے ہوں یا پڑھنے والے یہ جو ہے بھول جاتے ہیں کہ کون سا نقطہ ہم نے کہاں پڑھا تھا، اس لیے میں آپ کی توجہ ادھر دلا رہا ہوں زیادہ کہ آپ اس تختی کو اچھے سے دیکھ لیں آپ۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب دیکھیے ہم آگے اب یہ جو ہے الف لام الف یہ جو دکھ رہی ہیں یہ دو لفظ ہیں، دیکھا جائے تو 2 لفظ ہیں یہ، ہے نا، اور ان کو اصل میں تجوید کی زبان میں بولتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ کبھی بھی حرف آئیں، 2 یا جیسے یہ ایک حرف ہے تو یہ تو حرف کہلائے گا، لیکن یہاں 2 حرف ہیں، یہ لام اور الف، یہ 2 لفظ ہو گئے تو ان کو مرکب کہتے ہیں، مرکب تجوید کی زبان میں مرکب کہتے ہیں۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک لفظ ہے یہ تو یہ حرف رہ گیا، لیکن یہ حروف تو کہلائیں گے لیکن تجوید کی زبان میں ان کو مرکب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 لفظ ہیں جیسے لام الف، یہ پڑھے بھی ایسے جائیں گے، ایسے نہیں پڑھے جائیں گے یہ لام الف زبر لا، لام الف زبر لا، بے الف زبر با، نہیں، کیونکہ یہاں زبر ہے ہی نہیں، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، تو یہاں زبر زیر کا تو سوال ہی نہیں آ رہا ابھی۔ ہمیں یہاں صرف پہچان کرنی ہے کہ آخر یہ لفظ ہیں کیا، حالانکہ یہی حرف ہم پیچھے پڑھ کے ہم جو ہے حروف تہجی پڑھ کے آ رہے ہیں، یہی لفظ ہیں یہ بھی، لیکن تھوڑا آگے چل کے انہوں نے شکل صورت چینج کر دی ہے۔ تو ہمیں یہ پکڑنا ہے، کیچ کرنا ہے کہ ہم ان کو پڑھیں گے لام الف، ہے نا، الف لام، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، شین الف، سین الف، فا الف، قاف الف، جیم الف، خا الف، حا الف، عین الف، غین الف، صاد الف، ضاد الف، طو الف، ظا الف، میم الف، ہا الف، کاف الف، ہے نا، یہ سارے جو ہے لمبے لمبے یہ الف ہیں اصل میں۔ اگلا لفظ ان کے آگے جو لفظ ہے وہ آپ دیکھ ہی نہیں، یہ غا ہے، یہ عین ہے، جیسے پیچھے میں نے بتایا تھا کہ شکل صورت کچھ حروفوں کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن نقطوں سے بدل جاتے ہیں، جیسے یہاں جیم الف، خا الف، ہا الف، حالانکہ شکل دیکھیں تو تینوں کی ایک جیسی ہے، نقطہ نیچے ہے تو جیم، اوپر ہے تو خا، کچھ نہیں ہے تو ہا، لیکن الف تو بیچ میں بعد میں ہے ہی ان کے سب کے، الف 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 دیکھیے، جیم الف، ہے نا، خا الف، ہا الف۔ اب آ جاتے ہیں ہم یہاں نیچے والے سبق میں، یہ بہت ہی میں باریکی سے آپ کو پڑھا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا، تو انشاءاللہ بہت آسانی آپ کو ہوگی، اور میری کوشش یہی ہے انشاءاللہ کہ میں بہت جلد آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دوں گا۔ اب یہ دیکھیں آپ، لام با یعنی کہ 2 حرف ہیں، یہ بھی ان کو حروف جن میں نے ابھی شے سے بتایا مرکب، ان کو مرکب بولتے ہیں، لیکن آپ آسان زبان میں سمجھ لیں کہ یہ 2 حرف ہیں، لام با، کاف با، کاف تا، آپ ان کی پہچان کر رہے ہیں نا، دیکھیے نیچے نقطہ ہے تو با، اوپر 2 نقطے آ رہے ہیں تو تا، 3 نقطے آ رہے ہیں تو کاف سا، کاف فا،
ہے نا، اور توئے یعنی کہ تو ب، اور یہ سین لام شین لام، شکل صورت ایک جیسی بدل گئے، صاد لام دواد لام فے لام قاف لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون تو نون زو نون، ہے نا۔ اب یہی چیز یہاں چلی، اس میں آگے ہم یہ ہے، دیکھیے یہاں کس ترکیب کا جیم تھا یہ، لیکن یہاں گولائی تھی، یہاں گولائی ختم ہو گئی، یہاں صرف اوپر والی شکل دی، یہاں کی جو اوپر والا یہ ہے اس کی بناوٹ اوپر والی جیم کی صرف وہی چلی، صرف یہ دیکھیے آپ یہ، تو اب نقطہ لیکن چینج نہیں ہوا، نقطہ وہی ہے۔ تو نقطوں کو میں نے شروع سے ہی کہا کہ نقطوں کو بہت مضبوطی سے پکڑنا ہے اور دھیان سے آپ کو سمجھنا ہے۔ دیکھیے جیم دال خا دال، نقطہ دیکھیے نیچے جیم اوپر ہے تو خا، کچھ نہیں ہے تو حا دال عین دال غین دال، ہے نا، یعنی کہ غا دال، خا زال خا زے حا رے، دیکھیے بے یعنی کہ با رے یا رے، ہے نا، تو رے زو رے، دیکھیں آپ با میم، اب یہ دیکھیے نقطے سے نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم، ہے نا، عین جیم ہا جیم، اور یہ دیکھیں آپ یہ اب کیا پڑھیں گے آپ، تو یہ دھیان سے دیکھنا ہے، یہ پہلا جو نقطہ ہے یہ با کا ہے، اور یہ بعد والا جیم کا، با جیم با عین یا غین نون صاد، ہے نا، فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف کاف واو ہا واو میم واو، یہ دیکھیے یہ کیا ہے، اب اس میں دیکھیے آپ کیسے پڑھیں گے اس کو، تو یہ آپ کو دھیان سے، یہ ہے با یا، یہ اس میں پہلا جو نقطہ ہے یہ با کا ہے، اور یہ خالی جو ہے یہ یا ہے، نون یا تا یا اور یہ حمزہ واو، دو یہ حمزہ یہ واو حمزہ واو، کیونکہ یہاں پہچان کرنا مقصد ہے، آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو سب سمجھ میں آنے لگے گا۔ حمزہ یا با تا، اب دیکھیے تا، یہاں دیکھیے تا کیسی ہے، یہاں تا ہم نے کیسے پڑھی تھی سمپل، یہ دیکھیے سمپل، لیکن یہاں تا کیسی بناوٹ شکل بدل گئی آگے چل کے، لیکن نقطے چینج نہیں ہوئے، نقطے وہی ہیں، یہاں بھی دو ہی تھے اور یہاں بھی دو ہی تھے، لیکن شکل ضرور بدلی، نون تا تا دیکھیے یہاں بھی دونوں تا ہی ہیں، تا شکل بدل گئی، نقطے نہیں بدلے، تا یا تا عین تو فے زو، اب یہ دیکھیے تین حرف ہیں یہ، ہے نا، با لام با، یہ بیچ والا جو ہے یہ لام ہے اصل میں، با لام با، یہ بھی تین حرف ہیں، یعنی کہ با ہے ہا میم با ہا میم، یہ بیچ پہلے نقطے کا با ہے، بیچ میں جو یہ ہے یہ ہا ہے اصل میں، اور یہ ہے میم، با ہا میم با عین دال عین با دال ہا میم دال ہا لام کاف، یہ تین حرف، یا ہا بے یہ بھی تین حرف، خا تو فا، ہے نا، یہ فے تین حرف، یہ ثا میم نون یہ بھی تین حرف، ہا سین نون فا حمزہ تا سین خا تو، یہ سب یہی ہیں، تین حرف یہ ہیں انہوں نے یہاں پڑھائے، خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تے لام یہ لام جیم۔ تو یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، آپ اس کو اچھے سے پڑھ لیا ہوگا آپ نے، پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو سبق نمبر 2 لے کر آئیں گے، تو اس کو اچھے سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور کوئی بات آپ کی سمجھ میں اگر نہیں آئی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ میں آپ کو اور آسانی سے اس میں سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ آپ نیکسٹ ویڈیو کا خیال رکھیے، اور پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔